مغرب کی اذان کے بعد اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو سنیچر کا دن، سیٹرڈے کا دن پہلا دن مانا جائے گا۔ اب اس کا عقیقہ کب ہوگا؟ اگر مغرب کی اذان سے پہلے جمعے کے دن اگر بچہ پیدا ہوتا ہے مغرب کی اذان سے پہلے، تو جمعے کا دن پہلا دن مانا جائے گا۔ جمعہ، سنیچر، اتوار، سوم، منگل، بدھ، جمعرات، یعنی جمعرات کو 7واں دن ہوگا اور جمعرات کو عقیقہ۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ معزز صدر محترم، دیگر مؤقر و معزز علماء کرام، معزز احباب، معزز سامعین، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، عزیز بچوں، کل احترام انسانیت اور تکریم انسانیت کے موضوع پر آپ کے سامنے میں نے کچھ باتیں رکھی تھی اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اسلام وہ مذہب ہے جو انسانیت کا سب سے بڑا درس دیتا ہے، انسانیت سے بھرا ہوا ہے، اور یہ بھی میں نے کل بتایا تھا کہ اگر کسی مذہب سے انسانیت نکال لی جائے تو وہ مذہب نہیں رہتا ہے۔ میں نے کل آپ کو یہ بھی ایک مثال دی تھی کہ مرنے والا کوئی بھی ہو، ڈاکٹر نے اگر آپریشن بتا دیا ہو اور اس آپریشن کے لیے ایک بوتل بلڈ کی ضرورت ہو اور آپ کا بلڈ اس کے بلڈ گروپ سے مل رہا ہو، تو ایسی صورت میں انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ روزہ بھی توڑ دیں لیکن اس آدمی کی جان بچائیں۔ یہ انسانیت کا کل میں نے تذکرہ کیا تھا۔ یہ انسانیت ہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک یہودی کا جنازہ نکلا۔ یہودی لوگ اپنے طور اور اپنے طریقے کے مطابق جا رہے تھے۔ یہودیوں کا جنازہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب جنازہ آگے بڑھ جاتا ہے تو صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، کیا کسی یہودی کے جنازے کو دیکھ کر ہم کھڑے ہو سکتے ہیں؟ مرنے والا تو کافر تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا، کافر تھا تو کیا ہوا، کیا مرنے والا انسان نہیں تھا؟ یعنی ہم اس کے کفر کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، وہ تو اپنے انجام کو بھگتے گا ہی، ہم انسانیت کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے گھر والوں کو
اعزہ اور اقارب اور رشتہ داروں کو تکلیف ہے، درد ہے اس کے مرنے کا، ہم ان کے غم میں شریک ہو رہے ہیں، اور کسی کے غم میں شریک ہونا یہ بری بات نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ ہم کسی بھی کافر کے جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہو سکتے ہیں، کھڑا ہی نہیں ہو سکتے بلکہ اس کے جنازے میں ہم ان لوگوں کے ساتھ چل بھی سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو شمشان گھاٹ میں جلایا جاتا ہے تو آپ غیر مسلموں کے جنازے میں شرکت کرتے ہوئے شمشان گھاٹ تک جا بھی سکتے ہیں، لیکن ہاں اگر وہ آپ کو یہ کہیں کہ ہمارے بھائی کو یا ہمارے باپ کو اپنے ہاتھ سے چتا لگا دو، جلا دو، تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ جلانے سے روکا گیا ہے۔ لیکن جہاں تک وہ جا رہے ہیں ان کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں، یہ انسانیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، واقعہ سنا ہے آپ کا، اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں حاملہ ہو گئی ہوں اور حد کو پہنچ چکی ہوں، مجھے سنگسار کر دیجئے کیونکہ مجھ سے زنا کا صدور ہوا ہے، اور زنا کی پیداوار میرے پیٹ میں ہے، یعنی کسی چرواہے نے جنگل کے میرے ساتھ زنا کیا ہے اور اس کا حمل میرے پیٹ میں رہ گیا ہے۔ اسلام کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ اسلام نے اتنی بندشیں لگا دی ہیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ نہ کہہ سکے، حسب اور نسب خلط ملط نہ ہو۔ آپ اگر جائزہ لیں گے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کسی مذہب کے اندر اتنی باؤنڈیشن نہیں ہے، لیکن اسلام اتنی باؤنڈیشن لگاتا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے کے بعد اور تیسری طلاق جو تیسرے مہینے میں دی جائے گی، اس طلاق کے دینے کے بعد سے ہی اس عورت کی عدت شروع ہو جائے گی، اور 3 مہینے وہ عدت گزارے گی، اور تیسرے مہینے میں دی ہوئی تیسری طلاق کے بعد اب وہ عورت آپ کے لیے کبھی بھی کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہو سکتی۔ پہلی طلاق جب آپ نے دی تو آپ کو حق تھا رجوع کرنے کا، دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دی تب بھی آپ کو حق تھا اس عورت کو رجوع کرنے کا، لیکن جہاں آپ تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دیں گے تو تیسری طلاق جیسے ہی آپ کے منہ سے نکلے گی اس کے بعد پھر وہ عورت جو آپ کی بیوی تھی تیسری طلاق کے بعد بالکل لیا مکمل طور پر کمپلیٹلی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور وہیں سے اس عورت کی عدت شروع ہو جائے گی۔ 3 مہینے کی وہ عدت گزارے گی، اور 3 مہینے کی عدت گزارنے کے بعد پھر وہ جہاں شادی کرنا چاہے کر سکتی ہے، لیکن 3 مہینے سے پہلے نہیں۔ یہ باؤنڈیشن کیوں لگائی گئی ہے؟ تاکہ پہلے شوہر کا جس نے طلاق دی ہے اس کا حمل کہیں اس کے پیٹ میں
رکا ہوا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ کسی اور سے شادی کر لے اور وہ شوہر بھی اس سے جسمانی تعلقات قائم کر لے، اور جب بچہ پیدا ہو تو طلاق دی ہوئی، طلاق دینے والے آدمی اور اس کے گھر والے یہ کہیں کہ یہ بچہ تو میرا تھا، اور جس نے اس سے نکاح کیا ہے وہ یہ کہے کہ یہ بچہ میرا تھا۔ اس جھگڑے کو بھی ختم کر دیا، اور 3 مہینے کی عدت عورت کو گزارنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ حمل کا پتہ چل جائے کہ طلاق دینے والے آدمی کا کوئی حمل تو اس کے پیٹ میں نہیں ہوگا۔ اتنی باؤنڈیشن لگائی۔ شوہر اگر انتقال کر گیا، مر گیا، تب اس کی بیوی کو ایسی کنڈیشن میں بھی عدت گزارنا پڑے گی، اور وہ عدت ہوگی 4 مہینہ 10 دن۔ مغرب کی اذان سے پہلے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو وہ پہلا دن مانا جائے گا۔ مغرب کی اذان کے بعد کسی کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرا دن جب صبح شروع ہوگا تو وہ پہلا دن مانا جائے گا۔ یاد رکھیے گا ان مسئلوں کو، تفصیلی طور پر بتانے کا موقع نہیں ہے۔ یہی چیز عقیقے میں بھی شامل ہے۔ کوئی بچہ، آج کون سا دن ہے؟ جمعہ، مغرب کی اذان سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو آج کا دن مانا جائے گا جمعہ۔ مغرب کی اذان کے بعد اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو سنیچر کا دن، سیٹرڈے کا دن پہلا دن مانا جائے گا۔ اب اس کا عقیقہ کب ہوگا؟ اگر مغرب کی اذان سے پہلے جمعے کے دن اگر بچہ پیدا ہوتا ہے مغرب کی اذان سے پہلے تو جمعے کا دن پہلا دن مانا جائے گا جمعہ۔ سنیچر، اتوار، سوم، منگل، بدھ، جمعرات، یعنی جمعرات کو 7واں دن ہوگا اور جمعرات کو عقیقہ کیا جائے گا۔ اگر مغرب کی اذان سے 1 منٹ بھی پہلے ہوا تب بھی جمعے کا دن مانا جائے گا۔ مغرب کی اذان کے بعد ہوتا ہے تو تاریخ چینج ہو چکی ہے، اب سیٹرڈے کو پہلا دن مانا جائے گا۔ سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے اور فرائیڈے۔ اب جو عقیقہ کیا جائے گا وہ فرائیڈے کو کیا جائے گا۔ ایسے ہی عدت ہے، 4 مہینہ 10 دن عورت جو عدت گزارے گی شوہر کے مر جانے کے بعد، مغرب سے پہلے شوہر کا انتقال ہوا تو یہ اس کا پہلا دن مانا جائے گا، اور یہاں سے عربی مہینوں کی گنتی گنی جائے گی۔ 29 کا چاند ہوگا تو 29 کا مہینہ مانا جائے گا، 30 کا چاند ہوگا تو 30 کا مہینہ مانا جائے گا، اور ایسے 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد جس دن 4 مہینہ 10واں دن جس دن ہوگا وہ 10واں دن پورا کرنے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ عورت کی عدت بھی اتنی سخت نہیں ہے جتنی آج ہم لوگوں نے بنا دی ہے۔ اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا ہے۔ جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کو اپنے گھر کی چھت پر کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا ہے۔ آسمان سے بھی پردہ کرو۔ یہ گھر کی ملانیاں جو ہوتی ہیں نا، حجنیں، یہ زیادہ بکھیڑے کھڑے کرتی ہیں۔ عدت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک جس کا شوہر انتقال کر گیا وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے۔ عدت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے گھر میں بھی میک اپ نہیں کر سکتی ہے۔ وہ 4 مہینے 10 دن تک کوئی نیا کپڑا نہیں پہن سکتی ہے۔ وہ 4 مہینے 10 دن تک اگر انہی دنوں میں اگر عید کا یا بقرعید کا دن آ جائے
تب بھی وہ گھر کے دھلے ہوئے کپڑے پہن لے، لیکن وہ نئے کپڑے نہ پہنے، کیونکہ ابھی وہ عدت میں ہے۔ اتنا ہے عدت کا مطلب۔ بیمار ہے، ڈاکٹر کے یہاں جا سکتی ہے، علاج کے لیے جا سکتی ہے۔ اس کے گھر میں کوئی آدمی، اس کا بھائی یا باپ بیمار ہو جائے تو وہ اپنے سسرال سے، شوہر کے گھر سے اپنے مائکے میں بھی جا سکتی ہے، اپنے باپ کو دیکھنے، اپنے بھائی کو دیکھنے، اپنی بہن کو دیکھنے وہ جا سکتی ہے۔ پردہ جن لوگوں سے اب ہے اس وقت بھی رہے گا۔ اس کے علاوہ عدت کی اور کوئی مخصوص حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس کو گھر کی چہار دیواری میں ایسے قید کر دیں، ایسے قید کر دیں کہ اس کو گھر کے دروازے کے باہر تک نہ جانے دیں۔ نہیں، تم عدت کے اندر ہو۔ یہ عورت کے اوپر ظلم ہے، ظلم ہے۔ 4 مہینے 10 دن کی عدت یہاں گزارے گی۔ کیوں؟ 4 مہینے 10 دن کے بعد دوسری شادی کرے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ اس کے پیٹ میں پہلے شوہر کا اگر حمل ہوگا تو پتہ چل جائے گا، اور دوسری شادی اگر کر بھی لیتی ہے تو دوسرا شوہر 4 مہینے 10 دن کے بعد تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ دوسرے شوہر کا مانا جائے گا۔ ہاں، لیکن ایک چیز اور بتا دوں اس میں، اگر شوہر کا انتقال ہوا اور اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی اور پیٹ میں 8.5 مہینے کا حمل تھا، بچہ تھا، اور شوہر اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر گیا، یعنی 15 دن پہلے انتقال کر گیا، اب عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہے۔ 15 دن کے بعد جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا، اس بچے کی پیدائش کے ہوتے ہی اس کی عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عدت اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، اور بچہ پیدا ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی مرے ہوئے باپ کا بیٹا ہے۔ اب وہ عورت 15 دن کے بعد بچہ پیدا کرنے کے بعد عدت کے دنوں سے ختم ہو چکی ہے، اب وہ جہاں شادی کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اب اس عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہوگی۔ لیکن اگر شوہر انتقال کیا ہوا ہے اور اس وقت اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، 1 مہینے کا حمل تھا، تو اب اس عورت کی مدت بڑھ جائے گی عدت۔ اب یہ پورے 9 مہینے تک جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا ہے تب تک وہ عدت کرے گی، یعنی 8 مہینے اور باقی رہ گئے ہیں اس بچے کے پیدا ہونے میں، اب وہ 8 مہینے تک عدت کرے گی۔ عدت کا مطلب یہ ہے کہ وہ 8 مہینے تک جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تب تک وہ دوسری شادی نہیں کرے گی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچے کو ناجائز باپ کا لقب نہ ملے یا وہ ناجائز بچہ نہ کہلائے، اس سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول نے کتنی باؤنڈریز لگائی ہیں اور کتنی دیواریں کھڑی کر دی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان پابندیوں پر عمل کرتے ہوئے کیا کوئی ناجائز بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ ہم نے طلاق بھی نہیں دی، ایک مسئلہ اور سن لیجیے، ہم نے طلاق بھی نہیں دی اور عورت ہماری بیوی رہنا بھی نہیں چاہتی ہے، آدمی طلاق نہیں دینا چاہتا ہے، بیوی رہنا نہیں چاہتی ہے، ایسی صورت میں عورت کو خلا کا اختیار ہے۔ خلا کا وہ 5-10 آدمی اپنے سماج کے بٹھائے گی اور یہ کہے گی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ اگر وہ ناجائز طریقے سے شوہر پر دباؤ بنا رہی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن بس وہ نہیں رہنا چاہتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ خلا لے سکتی ہے، لیکن وہ عورت گناہگار ہوگی۔ مسئلہ یاد رکھیے گا، اگر آپ طلاق نہیں دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میری پریشانی بتاؤ، لیکن اس کو رہنا ہی نہیں ہے، وہ آپ کی پریشانی نہیں بتا پا رہی ہے لیکن اس کو رہنا بھی نہیں ہے، ایسی صورت میں آپ اس کو طلاق نہیں دے رہے ہیں، اس کے باوجود وہ خلا لے سکتی ہے، لیکن وہ گناہگار ہوگی، وہ عذاب الہی کی مستحق ہوگی، وہ عذاب جہنم کی حقدار ہوگی، لیکن خلا پھر بھی لے سکتی ہے۔ اور خلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سماج کے 5-10 آدمیوں کو بٹھا کے یہ کہے گی میں اپنے اس آدمی کے ساتھ
آج کے بعد رہنا بند کر رہی ہوں، میں نہیں رہوں گی، میں خلا لے رہی ہوں، آج کے بعد میرا اور میرے شوہر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ سماج کے 5-10 آدمیوں کے بیچ میں یہ بات کہہ دے گی اور اس کو خلا مان لیا جائے گا۔ ایسی صورت میں بھی عورت کو 1 پیریڈ عدت گزارنا پڑے گی۔ 1 پیریڈ عدت کا مطلب اس کو 1 پیریڈ تک، 1 MC تک، جب تک اس کو پیریڈ شروع نہیں ہو جاتا ہے، جس کو ہم لوگ MC بولتے ہیں، جو ہر عورت کو مہینے میں کچھ دنوں کے لیے جو بلڈ آتا ہے اس کو، تب بھی اس کو 1 بلڈ تک، یعنی 1 پیریڈ تک اس کو رکنا پڑے گا۔ وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے، دوسرے سے شادی، کیونکہ اکثر عورتیں خلا جو لیتی ہیں، ہم طلاق نہیں دے رہے ہیں اور اس کو ہمارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، اس کا چکر دوسری جگہ چل رہا ہے، وہ اس کے بنا رہ نہیں پائے گی، تو ایسی عورتیں آدمی میں بہت سی برائیاں نکال کر کسی طریقے سے طلاق دینے پر مجبور کرتی ہیں، لیکن آدمی طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں ہم رہیں گے نہیں، خلا لے لیتی ہیں۔ خلا پھر بھی لے سکتی ہے وہ عورت، لیکن گناہگار ہوگی، لیکن خلا لیتے وقت بھی اس کو 1 پیریڈ کا، 1 MC کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی اس کو MC ہوگی، پیریڈ شروع ہوگا، پیریڈ ختم ہونے کے بعد پھر وہ شادی کر سکتی ہے۔ اگر غلط طریقے سے خلا لیا ہے تو عذاب الہی کی مستحق ہوگی، اور جائز طریقے سے خلا لیا ہے تو وہ ثواب کی مستحق ہوگی، کیونکہ شوہر شرابی ہے، نہیں رہنا چاہتی ہے، شوہر جواری ہے، نہیں رہنا چاہتی ہے، اس نے بہت سمجھایا، نہیں مانتا ہے، کچھ کماتا نہیں ہے، بیوی کو خرچہ نہیں دیتا ہے، بچوں کا خیال نہیں رکھتا ہے، سمجھا کے پریشان ہو گئے ہیں سب لوگ، سماج اور سوسائٹی سب پریشان ہو گئی ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ خلا لے رہی ہے اور آدمی طلاق نہیں دے رہا ہے تو اس عورت کا خلا ناجائز نہیں مانا جائے گا بلکہ جائز مانا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کا شوہر بے نمازی ہے، خوب کھلاتا ہے، خوب پلاتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے اپنی بیوی کا، لیکن شوہر بے نمازی ہے، بیوی کہہ کے تھک گئی نماز پڑھو، لیکن شوہر نماز نہیں پڑھتا، ایسی صورت میں بھی اس کی بیوی خلا لے سکتی ہے، کیونکہ بے نمازی شوہر کے ساتھ نماز پڑھنے والی عورت کا رہنا جائز نہیں ہے۔ بہت کھل کے میں نے کہہ دیا ہے، نماز پڑھنے والی عورت، 5 وقتہ نمازی عورت کا بے نمازی آدمی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ سمجھانے پر بھی نہ مانے تو کچھ دنوں کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ دے، اس پر بھی نہ مانے تو اس سے طلاق کا مطالبہ کرے، طلاق نہ دے تب وہ 4 10 5 10 آدمیوں کو بٹھا کر خلا لے سکتی ہے۔ بلکہ عبداللہ ابن باز کا تو فتویٰ یہ ہے، شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ تو یہ ہے، اس کو طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بے نمازی مسلمان ہے ہی نہیں، اور کسی مومنہ عورت کو کسی کافر آدمی کے ساتھ رہنا جائز ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ نکاح آٹومیٹک ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور عورت عدت گزار کر دوسرا نکاح کر سکتی ہے، طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ تو یہاں تک ہے۔ یہ بات ایک تمہیدی طور پر تھوڑی سی لمبی بات ہو گئی ہے، لیکن ذہن میں آپ کے بیٹھ گئی ہوگی۔ بے نمازیوں کو بڑا برا لگتا ہے کہ مولانا صاحب ایسا بول رہے ہیں، ہم گھر جائیں گے تو ہماری عورتیں کل سے دباؤ نہ ڈالنے لگے۔ ڈالنا چاہیے، عورتوں کو ڈالنا چاہیے۔ سن لیجئے، نماز اگر ہمارے معاشرے اور سوسائٹی سے نکال لی جائے تو پھر ہم برابر ہیں، ہم میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، برابر سنتے ہوں گے۔ اگر آپ کو موب لنچنگ کرتے وقت 10 آدمی پکڑ لیں، 20 آدمی پکڑ لیں، آپ کو پکڑ کے باندھ دیں، آپ کو کسی کھمبے سے کسی کرسی سے باندھ دیں، اور ایسے موقع پر اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ دشمنوں کے بیچ میں گھرے ہوئے ہیں، 40-50 آدمی آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، آپ کو ایسی کنڈیشن میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی؟ سوچ رہے ہیں آپ ایسی کنڈیشن میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، کوڑوں پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، لاٹھی ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں،
اذان کی آواز آ رہی ہے، آپ کیسے پڑھیں گے نماز؟ آپ ان سے کہیں گے کہ بھائی مجھے وضو کے لیے پانی لا کر دے دو، میں نماز پڑھوں گا۔ وہ وضو کے لیے پانی نہیں دیں گے۔ جو آدمی آپ کو اسلام دشمنی میں مار رہا ہے وہ آپ کو پانی لا کر دے دے گا؟ جو آدمی آپ کے نمازی ہونے کی وجہ سے ہی آپ کا مرڈر کر رہا ہے وہ آپ کو پانی لا کر دے گا؟ لیکن آپ پانی مانگیں گے، آپ پانی مانگیں گے۔ بھیا یہ یہاں سے ذرا مچھلیاں کم بیچو، آپ لوگ بہت بیچ چکی ہو۔ وہ پانی نہیں دیں گے۔ تب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس صورت میں آپ نیت سے وضو کریں گے۔ نیت سے وضو کا مطلب دل میں ارادہ کریں گے کہ میں نے وضو کی نیت کی۔ آج تھوڑے سے دو چار مسئلے میں آپ کو سمجھا دوں، اس کے بعد تقریر پھر آگے۔ دل میں نیت کر لیجئے میرا وضو۔ اب آپ وہیں پر دیکھیں قبلہ کہاں ہے۔ اگر قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہے تو ٹھیک، اور نہیں ہے تو جس طرف بھی آپ کا چہرہ ہے اسی طرف آپ نیت کر لیجئے کہ اگر میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تو میں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا، لیکن میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تو ہر طرف ہے، ہر طرف ہر جگہ نہیں، طرف جگہ میں فرق ہے۔ ہم اللہ کو ہر جگہ نہیں مانتے ہیں اور ماننا بھی نہیں چاہیے، یہ کفر ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے۔ اللہ اپنے وجود کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں ہے، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ لیکن جواب کیا؟ اللہ کہاں ہے؟ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر ہے۔ اللہ اسٹیج پہ نہیں ہے، اللہ آپ کے گھر میں نہیں ہے۔ لوگ بہت سارے اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ نالیوں کے اندر بھی اللہ ہے، تمہارے باتھ روم میں بھی اللہ ہے؟ نہیں، اللہ عرش پر ہے لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے۔ وہ نالیوں میں نہیں ہے لیکن نالیوں میں کتنے کیڑے ہیں وہ جانتا ہے۔ سمندر میں اللہ نہیں ہے لیکن سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے، اور کتنی مچھلیوں کے پیٹ میں انڈا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ اس درخت کے اوپر، پیڑ کے اوپر نہیں ہے لیکن اس پیڑ پر کتنے پتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ ماں کے پیٹ کے اندر نہیں ہے لیکن ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ یاد رکھیے گا۔ اے گاندھی جی کے 3 بندروں، اے اترو، چلو جاؤ، یا سامنے بیٹھ کے بتائیے، پتہ لگاؤ تو یہ دن میں پیدا ہوئے تھے کہ رات میں پیدا ہوئے؟ اتنا بڑا جلسہ اور جلسے کے سامنے بیٹھ کر اتنی شرارت۔ میرا تو دل کہتا ہے کہ ان کے ماں باپ سے پوچھو یہ رات میں پیدا ہوئے ہوں گے، میرا دل کہتا ہے۔ اب صحیح علم تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ۔ دیکھیں ان بچوں کی وجہ سے میں بھول گیا ہوں نا کہ کیا بول رہا تھا۔ کسی کو معلوم ہم کیا بول رہے تھے؟ وہ تو ہمیں معلوم ہی ہے۔ ہاں یہ تو ہم کہاں سے ہم آگے نکلے تھے یہ بتائیے؟ یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ اللہ کا علم ہر جگہ، اللہ اپنے وجود کے اعتبار سے نہیں۔ بات کہاں سے نکلی تھی؟ اچھا سنیے یار، بات یہاں سے نہیں نکلی تھی۔ بات یہ ہے کہ قبلہ اس کو نہیں معلوم ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے بات نکلی تھی۔ کیا سنتے ہیں آپ؟ بول رہا ہوں کھیت سن رہے ہیں، کھلیان، یہاں سے بات ٹرن ہوئی تھی۔ تو جہاں اس کا چہرہ ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ وضو نہیں بنایا ہے، نیت سے وضو، نیت کر لی
کہ یہی میرے لیے قبلہ ہے. چلیے اب اللہ اکبر نہیں کہہ پا رہا, ہاتھ نہیں باندھ پا رہا ہے, تو اب اشارے سے کہے گا اللہ اکبر, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس وقت پڑھے گا, رکوع نہیں کر پائے گا, اللہ اکبر کہے گا, سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی. وہ نہیں کر پا رہا سجدہ, لیکن منہ چلا کر پڑھے گا, لیکن پڑھنا اس حال میں بھی ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, 50 آدمی گھیرے ہیں, مار رہے ہیں, لاٹھی ڈنڈے, اور اذان کا وقت ہے, آپ کو نماز اس وقت بھی پڑھنا پڑے گی. اب آئیڈیا لگائیے کہ ہم کتنے % مسلمان ہیں. وضو نہیں بنانے دیا جا رہا ہے, لیکن دل سے نیت کر لیجئے وضو کی, لیکن نماز پھر بھی پڑھنا ہے. مار پہ مار پڑ رہی ہے, اس موقع پر بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے. جب نماز اس کنڈیشن میں معاف نہیں ہے تو میرے پیارے ساتھیوں, مولانا جرجیس کی تقریر سن کر 12 بجے اور 1 بجے اپنے بستر پر جا کر فجر کی نماز میں اس لیے نہیں اٹھ پانا کہ رات میں جلسے میں ہم دیر سے آئے تھے, اس لیے فجر میں ہماری آنکھ نہیں کھلی. ان لوگوں کے لیے فجر میں سوتے رہنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ مولوی جرجیس کا جلسہ آپ کے اوپر فجر کی نماز میں سوتے رہنے کی اجازت آپ کو کیسے دے سکتا ہے؟ سوچئے. جن کو ہوٹل کھولنا ہوتی ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے ہوٹل کھول لیتے ہیں, کیونکہ نماز پڑھنے والے بہت سے لوگ بیڑی کی طرح نشے باز ہوتے ہیں, ان کو نماز پڑھتے ہی چائے چاہیے. اگر آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے, آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے تو یقین مانیے کہ آپ سو نہیں سکتے. آپ اپنے وقت پر اٹھیں گے, آپ اپنے وقت پر جاگیں گے, لیکن اسی میں آپ کو دل ہمیں ہر وقت لگائے رہنا پڑے گا. نماز کرنا, ہر وقت نماز میں. ذرا غور کیجئے, ایک آدمی بھوکا تھا اور اسی سے کسی نے سوال کر لیا کہ 2+2 کتنا ہوتا ہے, 2 کتنا ہوتا ہے. اس نے کہہ دیا 4 روٹی. یہاں تو روٹی کے بارے میں پوچھا نہیں گیا, وہ 4 مائک بھی تو کہہ سکتا تھا, وہ 4 آدمی بھی تو کہہ سکتا تھا, وہ 4 پین 4 کاپی کچھ بھی کہہ سکتا تھا, لیکن چونکہ وہ بھوکا تھا, اس کے دماغ میں روٹی اور کھانا ہی اس کے دماغ پہ چڑھا ہوا تھا. اس سے تو صرف یہ پوچھا گیا کہ 2 کتنا ہوتا ہے, اس نے کہہ دیا 4 روٹی. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں کھانا چڑھا ہوا تھا, اس کی زبان سے روٹی نکل گیا 4 روٹی. میرے بھائیوں, یہ روٹی کا لفظ نکلنا یہ بتا رہا ہے کہ آدمی کتنا بھوکا ہے. اگر آپ کے اوپر نماز سوار ہو جائے, آپ کے ذہنوں پر نماز سوار ہو جائے, اور آپ اٹھیں بیٹھیں لیٹے سوئیں جاگیں کھائے پیئیں, وقت دکان جائیں, کاروبار کریں, فیکٹری جائیں, آفس جائیں, دکان جائیں, لیکن نماز آپ کے ذہن پر چڑھی رہے تو یقین جانیے آپ کو ہر وقت نماز کا خیال لگا رہے گا. رات میں کئی مرتبہ آپ اٹھیں گے تو اپنی گھڑی دیکھیں گے, موبائل میں ٹائم دیکھیں گے کہ فجر کا وقت ہوا یا نہیں ہوا ہے. آپ اگر اپنی ذمہ داری سنبھالیں گے اور سمجھیں گے تو. ایک فقیر نے دیکھا کہ ہمارے ملک کا بادشاہ حکومت بھی بڑی اچھی چلاتا ہے اور اس کے باوجود اس کی ایک بھی نماز ترک نہیں ہوتی ہے, اور وہ دینی کام بھی بہت اچھا کرتا ہے. اس بادشاہ کو فقیر اس بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا, بادشاہ سلامت, آپ کی عدالت میں, آپ کے دربار میں شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی کیسے پی لیتی ہے, جبکہ شیر بکری کو دیکھ کر اس پر جھپٹتا ہے. یعنی بکری رہے گی جہاں شیر رہے گا وہاں بکری نہیں رہ سکتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں, بادشاہ نے کہا کہ ہم تو سمجھے نہیں تمہاری بات, اے فقیر مجھے سمجھاؤ کیا بات ہے.
فقیر نے بتایا کہ بادشاہوں کو نماز اور روزے کی فرصت کہاں ہے، وہ تو لوگوں کی شکایتیں اور فریادیں سنتے ہیں، وہ تو بزی رہتے ہیں، ان کو اتنا ٹائم کہاں رہتا ہے کہ وہ نماز پڑھ سکیں، روزہ رکھ سکیں، لیکن آپ وقت پر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لوگوں کی شکایت بھی سنتے ہیں، حکومت بھی اور حکمرانی بھی اچھی طریقے سے چلاتے ہیں اور کر لیتے ہیں۔ کہا اچھا یہ دیکھنا چاہتے ہو میں یہ کیسے کر لیتا ہوں؟ کہا ہاں۔ کہا کہ سنو، اس فقیر کے ہاتھ میں پانی کا ایک پیالہ پکڑاؤ، تو پانی کا پیالہ پکڑا دیا، فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑ لیا، کہا جاؤ میرے اس پانی کا پیالہ لے کر میرے شہر کا ایک چکر لگا کر آؤ۔ اس نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں کٹورا لے کے ویسے بھی بھیک مانگتا پھرتا ہوں، چکر لگا لیتا ہوں پانی کا پیالہ لے کر۔ اس نے کہا ایسے نہیں، اپنے 2 جلادوں سے کہا کہ تلوار میان سے نکالو۔ جلادوں نے میان سے تلوار نکالی، ایک کو اس فقیر کے دائیں کھڑا کر دیا اور ایک جلاد کو بائیں کھڑا کر دیا، اور کہا اب جاؤ اس پانی کا پیالہ لے کر میرے پوری بستی کا، میرے پورے شہر کا دورہ کرو، اور جلادوں سے کہہ دیا اگر اس پانی کے پیالے میں سے ایک بھی پانی کی بوند اگر چھٹک کر زمین پر گر جائے تو اس فقیر کا سر کاٹ کر ذرا میرے پاس لے آنا، پھر مجھے ضرورت نہیں اس فقیر کی، اس کا سر تن سے جدا کر دینا۔ فقیر کی تو ہوا ٹائٹ ہو گئی، پھر پانی کا پیالہ لیا اور چل رہا ہے، اور ایسے چل رہا ہے، اور ایک بوند بھی چھلکنے نہیں دے رہا ہے۔ جب وہ پورا شہر گھوم کر آیا تو اللہ کی قسم پسینہ پسینہ تھا اس کا، اندر کی گنجی تک پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ بادشاہ نے کہا ادھر آؤ فقیر، ادھر آؤ بابا۔ فقیر نے کہا جی بتاؤ تمہیں میرے شہر کی رونق کیسے لگی، میری بستی تمہیں کیسی نظر آئی، میرا یہ شہر تمہیں کیسا لگا؟ فقیر نے کہا تیرا ستیہ ناش ہو، تیرے ان دونوں جلادوں کی تلوار نے بستی دیکھنے کی مہلت ہی ہمیں کہاں دی، میری نظر تو پیالے پر تھی، اگر پانی کا ایک بوند بھی چھٹک جاتا تو میری تو گردن اڑ جاتی۔ بادشاہ سلامت، آپ یہ کیسے پوچھ رہے ہو کہ شہر کیسا لگا؟ میں نے شہر دیکھا ہی کب ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ حکمرانی کیسے کر لیتے ہو اور نماز کیسے پڑھ لیتے ہو، جس طرح میرے 2 جلادوں کی تلوار نے تمہیں شہر کی رونق کو دیکھنے سے غافل کر دیا، ایسی قرآن کریم کے اندر آیات جہنم کو پڑھ پڑھ کر اور سن کر میں بھی دنیا و مافیا سے غافل ہو گیا۔ مجھے اللہ کی لو لگی رہتی ہے، مجھے اپنی رعایا اور عوام کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے، وہ بھی قرآن کی روشنی میں، اور جیسی اذان کا وقت ہوتا ہے میں نماز کے لیے چلا جاتا ہوں۔ اللہ کے عذاب کی وجہ سے مجھے اس بات کا احساس ہی کہا رہا کہ میں حکمراں ہوں، میں حاکم ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ سنو، جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو پھر آدمی سب کچھ کر لیتا ہے۔ جیسے جلادوں کے ڈر نے تمہیں شہر نہیں دیکھنے دیا ہے، تمہاری حالت بھی کپ کپانے لگی ہے، تھرانے لگی ہے، ایسے اللہ کے عذاب کے ڈر سے میں بھی کپ کپاتا ہوں، میں بھی تھراتا ہوں۔ اس لیے میں اللہ کی مخلوق کے درمیان بے انصافی نہیں ہونے دیتا ہوں، اور وقت پر نماز کی پابندی کرتا ہوں، اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں اور رعایا کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ جب ہمیں احساس ہو جائے کہ ایک دن ہمیں قبر میں جانا ہے تو کوئی آدمی میرے بھائیوں نماز چھوڑ سکتا ہے؟ اگر یہ سب جانتے ہیں کہ قبر میں جانا ہے، لیکن احساس ہو جائے کہ قبر کی تاریکی کیا ہے، قبر کے اندر کھدا ہوا گڈھا، اس میں رکھی ہوئی لاش، اس کی اوپر رکھے ہوئے لکڑی کے تختے، اور پھر اوپر سے مٹی۔ میرے بھائیوں اتنی تاریک رات، سورج کی روشنی کا اندھیرا، لکڑی کے تختوں کا اندھیرا، قبر کی مٹی کا اندھیرا، اس اندھیرے میں ہمیں اور آپ کو سب کو جانا ہے۔ بہت آسان ہے کہہ دینا مریں گے تب دیکھا جائے گا،
بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ مریں گے تب دیکھا جائے گا. کہتے ہیں قبر کا حال مردے سے پوچھو. میرے بھائیوں یہ احساس ہو جائے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے. جنت بھی ہے جہنم بھی, ہمیں جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر یہ احساس ہو جائے کہ عذاب جہنم بڑا سخت ہے تو کوئی آدمی پھر اس عذاب سے بچنے کی فکر کیوں نہیں کرے گا؟ ہمیں احساس نہیں ہے اس بادشاہ نے کتنی اچھی طریقے سے سمجھا دیا ہے. میرے بھائیوں اتنی سب چیزیں ماننے کے بعد, اتنی سب چیزیں جاننے کے بعد اب آئیے میں اب شروع والی اپنی بات پر آتا ہوں کہ اس عورت نے, جو آدمی اتنا سب کچھ کر لے تو پھر حرام بچہ پیدا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. کتنا خیال رکھا گیا ہے. لیکن وہ عورت تھی اور صحابی آتی اور آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میرے پیٹ میں حمل ہے, بچہ ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سزا دے دیجئے کیونکہ مجھ سے زنا کا صدور ہوا ہے. آپ نے کہا لے جاؤ, پتھروں سے مار مار کر ختم کر دو. لیکن کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے. تو کہا کہ جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. جب بچہ پیدا ہو گیا تب آئی. کہا اب اس کو مار دو, ختم کر دو. بچہ رونے لگا. ماں اپنے بچے کو جب دودھ پلانے لگی تو اللہ کے نبی نے کہا خاتون ابھی تجھے مارا نہیں جائے گا, ابھی قتل نہیں کیا جائے گا. یہ بچہ جو ناجائز بچہ ہے, جو زنا کی پیداوار ہے, ابھی تیرے دودھ کی ضرورت ہے اس بچے کو, ابھی تجھے نہیں مارا جائے گا. اتنی تمام بندشوں کے باوجود وہ عورت قبول کرتی ہے کہ یہ ناجائز بچہ ہے. سوچئے میرے بھائیوں یہ حرام اولاد ہے, لیکن اس حرام بچے کو بھی اللہ کے رسول پیٹ میں مارنے کی اجازت نہیں دے رہے, ختم کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. بچے کے ماں سے کہا جا رہا ہے جب یہ بچہ تیرا دودھ چھوڑ دے تب تو آنا. اس نے دودھ بھی جلدی چھڑوا دیا. عام طور پر بچے 2 سال دودھ پیتے ہیں, اس نے 1 سال 7 سال میں 1.5 سال میں دودھ چھڑا دیا. پھر لے کر آئی اور کہنے لگی اب بچہ روٹی کھانے لگا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آئے اللہ کی بندی اب میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں تجھے چھوڑ سکوں. اے صحابہ جاؤ اور اس کو لے جا کر سینے کے برابر گاڑ کر اس عورت کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دو. پورے واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسانیت کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حرام کا اور ناجائز بچہ بھی گرانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. یہ انسانیت ہے, انسانیت. اور انسانیت کا سب سے بڑا سبق اسلام پیش کرتا ہے. ہر حال میں مسائل کو جاننے کی کوشش کرو. ایک مسئلہ آپ کے سامنے اگر رکھا جائے تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آئیے آج کل لیٹسٹ مسئلے آتے ہیں. ایک غیر مسلم مسلمان ہو گیا رمضان کے مہینے میں, آج 20واں روزہ ہے اور آج وہ مسلمان ہو رہا ہے, تو اب وہ کتنے روزے رکھے گا؟ صرف روزے تو 10 بچے ہیں اور 29 کا چاند ہو گیا تو 9 ہی روزے بچے ہیں. اور اسلام وہ آج لا رہا ہے, اور روزے تو ہر مسلمان پر 1 مہینے کے, رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں. تو اب وہ کتنا روزہ رکھے گا؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ 20ویں روزے کو اگر اسلام قبول کرتا ہے تو 20ویں روزے کے بعد سے ہی اس کی اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے, اور جتنے روزے اس کو ملیں گے اتنے وہ رکھے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے 20 روزے جو اس کے چھوٹے ہیں کیا وہ عید کے بعد پورے کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ دلیل کیا ہے؟ بھائی اہل حدیث ہو تو دلیل تو چاہیے نا. آپ لوگوں نے جلسہ بہت اچھا کیا ہے لیکن یہ لائٹنگ بہت بری کی ہے, کبھی ہری کبھی لال, اور وہ آنکھوں پہ پڑتی ہے تو کبھی تو لگتا بہت آدمی ہے, کبھی دکھتا ایک بھی نہیں ہے, اور کبھی جب لال جلتی ہے تو میں سوچتا ہوں رک جانا چاہیے کیونکہ یہ ریڈ سگنل ہے, یہ ہم کو اشارہ کر رہی ہے کہ بولنا بند کر دو. ارے یہ تم کو کس نے, ارے جرجی صاحب کا جلسہ ہے, کوئی بارات میں نہیں آئے ہیں نکاح کے لیے. یہ ایسی لائٹنگ جلسوں میں, لائٹ ایسی ہونی چاہیے جو جلتی رہے بس, بجھے نہیں. یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آنکھ مار رہی ہو. اللہ کی قسم بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہوں. کل بھی ہوا تھا لیکن کل میں بول نہیں پایا, سارا غصہ ان چینل والوں پہ اتر گیا.
آج یہ لائٹ والے پہ لگ رہا ہے سارا غصہ اتارو. کبھی لگتا ہے کہاں چلے گی پبلک, کبھی لگتا ہے یو دیکھو وہاں تک بیٹھی ہوئی ہے. ہماری بھی تو آنکھیں ہیں, کوئی ہم بہت بڑے بابا تو ہیں نہیں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کلکتہ تک تو دیکھ لیں, اتنی مشین تو ہے نہیں میری آنکھوں میں. تو میرے بھائیوں, اب وہ 20 روزے کے بعد جتنے ملیں گے وہ رکھے گا, پہلے کے نہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے اس پر روزے فرض تھے ہی نہیں. اسلام تو وہ ابھی لایا ہے, مسلمان تو وہ آج ہوا ہے. آج سے پہلے اس پر روزے فرض تھے ہی نہیں, فرض آج ہوئے ہیں, تو جتنے ملیں گے اتنے روزے رکھے گا. ایک اور مسئلہ یاد رکھیے گا, ایک غیر مسلم ابھی مسلمان ہوا ہے 20ویں روزے کو, اور ٹائم ہے 5 بجے کا, شام کو 5 بج رہا ہے اور ابھی اسلام لایا, اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اسلام لے آیا, کلمہ پڑھ لیا, 5 بجے سے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا. سن لیجئے, اب 5 بج رہے ہیں, ابھی اسلام لایا ہے, 5 بجے سے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہے. یہیں پر وہ نیت کرے گا میں روزے سے ہوں. اب یہاں سے روزہ ہے وہ, اور آپ کے یہاں روزہ افطار ہو رہا ہے مان لیجئے 6 بجے, تو بس 1 ہی گھنٹے کے بعد وہ روزہ افطار کرے گا اور اس کا یہ ایک روزہ مانا جائے گا. 5 بجے اگر اسلام لایا ہے تو 5 بجے سے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا ہے, اور جب افطار کا وقت ہوتا تب وہ افطار کر لے گا, اس کا یہ ایک روزہ مانا جائے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ 5 بجے تک تو خوب کھاتا پیتا رہا, تو خوب کھاتا پیتا رہا, اس وقت وہ کافر تھا, اس کے اوپر کھانا پینا جائز تھا. 5 بجے سے پہلے وہ مسلمان تھا ہی نہیں, اس لیے روزہ نہیں تھا. 5 بجے اسلام لاتا ہے, 5 بجے مسلمان ہوتا ہے, اس لیے روزے کے احکام 5 بجے سے ہی اس کے اوپر لاگو ہوں گے. 5 بجے سے پہلے اس کو جو کھلایا پلایا گیا یہ اللہ کی رحمت اور مہربانی میں شامل کر لیا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں, ان مسائل کو جاننے کی ضرورت ہے. تو بہت ہو چکا ہے مولانا صاحب نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں, یہ پک چکا ہوں سن سن کر, ہم بھی پک چکے ہیں بتا بتا کر. چلے جائیے معظم پور کے سائیڈ میں, ابھی تک نہیں مانا جا رہا ہے. دھڑلے سے مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے. 20 سال پہلے میں نے کہا تھا جس مسجد کے اندر قبر ہوگی اس مسجد کے اندر نماز نہیں ہوگی, نہیں مانا جاتا ہے. دلیل کیا دی جاتی ہے؟ مدینہ میں اللہ کے رسول کی بھی تو قبر ہے, اس کو بھی تو دیواروں سے گھیر دیا گیا ہے. اللہ کے رسول کی قبر کو عام لوگوں کی قبر کے برابر کھڑا نہیں کیا جا سکتا ہے, کیونکہ نبیوں کے بارے میں نبی کا فرمان یہ ہے کہ پیغمبروں کی اور نبیوں کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی, لیکن ہمارے اور آپ کے جسموں کے بارے میں نہیں ہے کہ قبر کی مٹی نہیں کھاتی. نبیوں کے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ نبیوں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے, جہاں ان کی روح نکلتی ہے وہیں پر ان کو دفن کیا جاتا ہے. نبیوں کے لیے مسائل الگ ہیں اور عوام کے لیے مسائل الگ ہیں, لہذا نبی کی قبر کو ہم آج کی قبر پر محمول نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول کا ہی یہ فرمان ہے کہ نبیوں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی روح نکلے, یعنی مجھے بھی وہیں دفن کرنا جہاں میرا انتقال ہو. نبی اکرم نے یہ فرما کر صاف کر دیا کہ میری قبر وہیں ہوگی جہاں میرا انتقال ہوگا. نبیوں کی قبر کو کھود کر نہیں نکالا جا سکتا ہے, لیکن کسی انسان کو گاڑ دیا جائے, کسی انسان کو دفن کر دیا جائے اور پتا چلے کہ یہاں تو مسجد تھی, مسجد میں ایک آدمی کو دفن کر دیا گیا, اگر 10 سال بعد 20 سال بعد بھی پتا چلے تو پھر اس قبر کو کھودا جائے گا, اگر اس میں سے کچھ ہڈیاں ملتی ہیں تو ان کو نکالا جائے گا اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور قبر کو زمین کے لیبل پر کر کے اس پہ نماز پڑھی جائے گی. اگر 10 15 20 سال کے بعد اگر اس میں ہڈیاں بھی نہ ملیں, جب قبر کو کھودا جائے تو اس میں ہڈیاں بھی نہ ملیں,
کیونکہ جسم انسان کا مٹی سے بنا ہوا اور جسم کو مٹی بن جانا ہے. اب اگر ہڈیاں نہیں ملتی ہیں تو اس قبر سے ایک دو تسلا، ایک دو بڑا برتن بھر کر مٹی نکالی جائے گی اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کر دی جائے گی اور اس قبر کو زمین کے برابر کر کے اس میں نماز پڑھی جائے گی. لیکن مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا. آپ اس کی چاہے کتنی دیواریں کھڑی کر دیں، چاروں طرف سے اس کو کتنا بھی گھیر دیں، لیکن جس قبر مسجد کے اندر قبر ہے اس مسجد کے اندر نماز نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. یہ اسی نبی کا فرمان ہے جس نبی کا فرمان یہ ہے کہ نبیوں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جس جگہ نبیوں کا انتقال ہوتا ہے. اسی نبی کا یہ بھی فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. یہ بھی کہا اسی نبی نے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے. میرے بھائیوں، قبروں کو مسجد نہیں بنایا جا سکتا ہے، مسجد میں قبر نہیں بنائی جا سکتی ہے. لہٰذا اس حدیث کو اپنی جگہ پر، یہ مسئلے پرانے ہو چکے ہیں. اب لیٹسٹ مسائل کی طرف آئیے، نئے مسائل کی طرف آئیے. وقت کی ضرورت ہے نئے مسائل کی طرف آنا. تو یہ مسئلے تو بہت پرانے ہو چکے ہیں، تو ہمیں ان مسئلوں کو جاننے کی ضرورت ہے.